ذوق شوق دی شرکت نال اس حج دے عظیم الشان مبارک جلسے دے اندر تمام مہمانان گرامی خصوصاً سادات کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی مولانا عرفان تونسوی صاحب خبر دی کہ عرس پیر پٹھان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع کل اختتام ہو گیا۔ تو آپ کی بارگاہ ناچیر سمجھو عرس مبارک شرکت کا نظرانہ اس سے مناسبت کہ آپ کا عرس مبارک تو ناچیر نو مشورہ دیتا تونسوی صاحب کہ جی پچھلے سال شان پیر پٹھان بیان کرتی تھی اور وعدہ کیتا سی کہ آئندہ ملفوظات پیر پٹھان پیش کریں گا، تو وہی موضوع پیش کر سکتا۔ میں نے یاد کوئی نہیں سی، اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر ہر کام اپنے وقت سے ہونا میرے خیال دے آپ کے ملفوظات تجربات کا بیان اس وقت منتظر سے اللہ پاک نے موقع بھی بنا دینا، توفیق بھی دے دی، آج حاضر خدمت بھی ہو گیا۔ گویا آج دا میرا موضوع آپ کے ملفوظات شریف ہیں۔ ملفوظات کا مطلب ہے آپ کا گل ہی جنہیں بہ کتھیں کہیں رنگ چڑ دیں پھر دیں آپ جو گل ہی فرمیندے ہیں تو آپ دے جڑے طلبگار سچے خلفاء مریدین آپ دے رفقاء ہیں جمع فرمیندے ہیں تو ایک کتاب ناچیر پر مدت قدیم پرانی فارسی کے اندر موجود سی جس دا نام نافع الصالحین۔ مدت گدی ہم پئی ہے آج بات تونسوی صاحب اشارہ کرتے کہ سرائے دوستو، میں اپنے موضوع کے آغاز سے پہلا نعرہ رسالت سیال اجبار پیر میرے علی شاہ سرکار۔ دوستو کچھ شیطان یا کھریاں ناچیر کے خلاف یزیدی عمر و شور پاتی رکھی ہیں۔ میرے دوست رسول اللہ پہ اتھا بھی شیطان یا کھریاں اللہ سے شیطان دے کھرے میں کھچائیں جہاں کٹیں میں کو پتہ ہی کوئی نہ بصیر پور دلال منڈی احمدآباد دلال احمد نگر ہے گاؤں بستی پنڈ اون دے اندر
ضلع اکاڑے دو بندے دی آپس میں بحث تھی کہ یہی مسئلہ ہے. وہ مسئلہ کیا ہے جڑا میں اٹھائے دفاع سیدنا معاویہ کی دفاع صحابہ کے اندر 80 صحابہ کرام کئی اہل بیت کرام کی عزت کا دفاع تحفظ بچاؤ کریں گے. میں مسئلہ اٹھایا کہ حکت میاں یزید جس وقت حضرت امیر معاویہ سے بیعت گدی ہوندے واسطے بیعت گدی اس وقت وہ برا نہ ہے کہ اپنے دور حکومت وچ برا بنی. ایک مسئلہ میں یہ بیان کیتا یزید جس وقت ابے سے ہوندے واسطے بیعت گدی اس وقت برا نہ ہی اپنے دور خلافت برا تھا. جس وقت ابے سے بیعت گدی 80 صحابہ کرام نے بیعت کی سب اہل بیعت نے بیعت کر گدی سوائے چند صحابہ کرام اور حضرت امام علی مقام دے باقی سب بیعت کر گدی. جس وقت وہ برا تھے وہ اپنا دور ہوتے ہی لہذا ان دی برائی دے نہ حضرت معاویہ ہیں نہ کوئی صحابہ ہیں نہ کوئی اہل بیت ہیں. ایک مسئلہ ایک کیتا. دوسرا میں کیتا امام عالی مقام نے کربلا دے اندر زبانی اقرار بیعت یزید کا فرمایا ہے. اتھو اہل سنت و جماعت کا مذہب بنے اور بیعت دے بارے جڑا اور خروج دے مسئلے دوتے جڑا اہل سنت دا مذہب وہ بالکل امام دا عمل شریف ان دے مطابق مخالف ہے. تریجہ میں کیا کہ یزید یہ مسئلہ یزید دے امام حسین دی جنگ دا نہیں ابن زیاد تے امام حسین کی جنگ دا. یزید نے جنگ کی تھی. یزید کو خبر جس لئے ہوئی اور انہیں وہاں کہ وہ لعنت ہوئے ابن زیاد میں مراد سے مراد میں تے راضی کہنا ہم نہیں کام کرتے میں تو بغیر راضی دیتے یہ مسائل چند اثر کھولے لوگاں دے کے رکھے دلائل کئی وچوں سینے جڑے رفض لال معمور انہیں کو بھا لگی وہ مخالف لگی انہیں سارے یزیدی حمر دا خوب پروپیگنڈا شروع کر فتنہ لوگوں میں بچ پامنا لیکن ایسا تو پتہ ہے 30 سال کی اس خدمت دین دے میدان میں مصروف تھا. سبحان اللہ. ایسا کہیں دن ڈر تو گھبرے لگے جیوے کوئی ڈر کرے ایسا ہاتھ تو پیر بڑھے دے آخر اللہ پاک ساری مدد کر دینا. مخالف مر سننے اللہ صاحب دوستا میں بار دوستا میں کوئی علم کوئی نہ آئی وہ جڑا ساڑے وچوں ایک
شتونگڑا شیطان دی کلی پاسے چاہ میرے شاگرد ہومن دا اظہار کرندا ہی کئی مقصد واسطے کرندا ہے اللہ بہتر جانے اسیوں دا بابا عزت مقدار بنایا ہوا ہے یا جا دی تعریف کر چھوڑن سبحان اللہ او نام مراد چیلنج کرن لگ پیا مباہلے بھاو سادے نال تے میں کوئی پتہ بنائی تو بندے دی بحث رات 11:30 بجے احمد نگر منڈی احمد آباد ضلع اکاڑے دے اندر اٹھو نوجوان ہنے دی بستی پنڈ دے بندے رات دے کٹھے بھال آ جی کوہیں تیل وکھرا چھڑ دیتے ہیں سارے آلہ ساتھی ہوا کہ میں سارے استاد یہ جڑا نا مرتبان شاہ برادر شاہ یہ اندرو شیعہ ہے دوجہ کہنے یہ سارا استاد جڑا موقف نشیس ہوں دے وچ صحابہ سے اہل بیت دی عزت بچ دی ورنہ نہیں بچی میرا یہ موقف ہے تو ڈاس کیا ہوا کہ وہ سچائی ہے کہ میرے مطابق یہ سچائی آؤ سے بھائی سارے دوست نے پیر جتی اتاری وانج دے بھاگ وچ بیٹھ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق اللہ دے فضل و کرم نال پہلے کھڑوتا رہی ہے وقت بہے گئے 8 منٹ وچ بھاج بھائی سے باہر نہ نکلتا ہے برادری دے بندے کپڑا پچھو قمیص چھک دے پاڑ دے تو بلا بات مار کے وہ دوسرا جڑا ہے اوندا نام ہے حافظ شبیر ایندا نام ہے محمد انصر بٹر وہ بھی بٹو ہے رشتہ دار بھی ہیں قریب دوستا وہ بڑے ایک دے بھا دا زور گھٹ گیا دوجہ بلا بھی بڑے دے پیر رکھ دے کہ میں نہیں کرے اخیر بھا اندے پیر سالے کٹ دے کمال جڑا حسینی بن رہا ہے تو ساں کو یزید یاد آئی اندے بھا پیر ابال رکھیں جڑا دائی بچشتی حق کے دگی ہو حسینی ہے اللہ نے فضل و کرم لال 8 منٹ بیٹھا لیے نکلے جگ جتھے اجھڑے رشتے برادری جتنا لوگ ہن سارے انہیں ڈٹھے جو پیر اوے صاف جس کے صاف کیا بات او بندہ جڑا بھا دے وچ یہ او تواڈے سامنے فقیر دکاندار آن کا اٹھی کھڑے فقیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ حق فکر چشت تسے سارے آخر اہل بہشت حق فکر چشت حق فکر چشت حق فکر چشت چشتی تیری عظمت کو سلام چشتی تیری عظمت کو سلام جب تک سورج چاند رہے گا چشتی تیرا نام رہے گا دوستو آپ نے اپنی جہاں تشریف رکھو برائے کرم اپنی اپنی جہاں تشریف رکھ کے زیارت کرو اپنی جہاں تشریف رکھو خلل نہ دو
جنہ پیر دیکھنے انہوں دیکھ سکتے اگر ایک چھالا ہی دکھا دے وہ سمجھ سکتا ہے تشریف رکھو تشریف رکھ کے زیارت کرو حضرت تشریف رکھو مہربانی ہے ٹائم مختصر ہے سفر تو سب زیادہ کرو مہربانی تشریف رکھو زیارت کرو بس بہت تشریف رکھو مہربانی صدا حق کی آوازیں آتی رہے گی ہوتا رہے گا سبحان اللہ وہ حافظ شبیر یہ دکان بھائی بجو پانی یار بھائی بجو وہ حافظ بیمان جو ہے بھا پشان کی جمعہ حافظات قرآن کا دشمن ہے کتا تیرے آستے میں غلطی دی حق دا دشمن غیرتا اور بل عجیب گال سن تریجہ نبھارے عجیب واقع کتنا نبھارے تریجہ نبھارے مخالف ابلیس وہ کنجر انہوں نے بندہ بھیجے آج یہاں دے پیڑ دے مو جا کے یعقوب وٹو ناولا مرتبان نے بھیجے آکے وانی میں کو آکھ تو سا آکھ کوڑے اکو آکھ نال دیکھتی گڑے انہوں نے کھلا چلا گیا لیکن اگر ولا او جڑا پوچھا نا جڑا مقابلے میں آیا برادری نے ہونے پیر چاد دکھائیں انہیں اگر دیکھا کھر رہے ہونے پیر سڑے لاتے اجن خاکوا دے کوڑے ڈھل کہر خدا صاحب سید دے واللانتیا سید کی سکتے ہوئے حق دا اللہ دے فیصلہ بھی ہو تھی گیا رسول دا فیصلہ بھی ہو تھی گیا مولا علی دا فیصلہ بھی ہو تھی گیا حسن حسین دا بھی ہو تھی گیا تو فیصلہ دے تھی گیا حسین بھی اصلا ہے یزیدی نہیں یہودی تو ہوئے ہتھوں بہانے بدھا لفظی یہ مطلب ہے قہر خدا کو بدھا لفظی کیا گیا سمجھ آئیے وہ ستی برادری یہ جنی لعنت ہی جہان تے پئی کھڑی ہے اللہ نے چٹے نہ دے ہو جی میں محمد پناہ ٹوٹانی سہی آیا ہی وہابے نے مقابلے جو سچ میں قسم ذاتی کر گیا نا گناہگار اکھا نال بٹھو سے فیصلہ آباد سید اسد نے سجا محمد پناہ ٹوٹانی صاحب کو سب تو پہلے میں شیر ربانی مسجد جودان سواروں میں خود دیکھن گیوں ہاں جی اگلے اعلان کرتا ڈال دی مسجد آنکھ جی سادہ بھی آیا ہوئے یہ کوڑے سارا سادہ بچ دے آیا ہوئے میں گناہگار نال دی بسید وانج دیتا نا مراد تالے لگے شے کوئی نہ اعلان کر دی تو نے کوڑا ورنہ مرادوں میں کہ ہکو رہا دے چل دو لانتی او شرم کرو کہار خدا دا پوئے ہے جتھا اللہ داسنے میں ہی پاسے ہاں والا مسلمان تھی دے کی میں روک سکتے ہاں میرے واسے کہیں ہی نہ تیرے واسے کہیں دے واسے کھے بلا اللہ بھاتے ہوں دے ہاتھ جنہیں ہوں آنکھ دیتے یا نارو کونی
وسلاما على إبراهيم مالک فرما دیتے بھا ٹھڈی تھی ون ہن نہ منن والا نمرود تے جے اج نہ منے سی تے مردود بولے ہن جن دے پوتر ہوں مولی دا کاکھری ہے جڑا توسے دے کا جا کے بیٹھا بھونکے بھائی یزیدی ہے اے اوترا یزید آکسی اللہ نے تھی مولوی نال قیامت اللہ جوار نہ اٹھاویں یہ یہودی جنس ہے میں مسلمان گناہگار ضرور مسلمان ہے یہودی جنس ہے جی بلا مولوی نال نہ اٹھاویں یہ جے مولوی واسطے میں موضوع کا آغاز بھی کرن لگا تے پیر پٹھان توسبی دا فرمان بھی سنا تکبیر نعرہ رسالت میرے شفیع سبحان اللہ اسا ہنین دے درد کتے ہیں اسا چشتی ہیں ہی در توسوی دے نسبت رکھ دے ہیں الحمدللہ تعالی ہنے بزرگ دی تعلیمات تے پابند ہیں ہدایت تے پابند جی انشاءاللہ سبحان اللہ زمانہ اینے دولے تھی کھڑسی اسا اینے فقیریں دے سبق نہ چھوڑے لوگ ہنے دے نام ہن دے ٹکر کھان اسا ہنے دا نام ہن دے قربانیاں دے اللہ کے فضل و کرم سبحان اللہ سبحان اللہ آپ دا ملفوظ شریف نافع السالکین فارسی دے صفحہ نمبر 18 دلتے یہ جے مولینا لکھا ہے مولینا بارے آپ فرمیندے وہم فرمودند کے علم ظاہری شرط ہدایت نیس لیکن یک سبب از اسباب و این مثل خوب شمشیر جواہر دارست کہ در دست کسے باشد اگر دلش محکم باشد سر دشمن کو برد و اگر بزدل باشد و ہما شمشیر سرش کو برد بس اگر با تحصیل آن ہدایت الہی ہمراہ شد بس اگر با تحصیل آن ہدایت الہی ہمراہ شد در حرب نفس و شیطان غالب خواہد آمد وَإِلَّا عِلْمِ عام جب ضلالت و دیگر خلق شوش زیرا کے فرق و طرق باطلہ کہ غیر اہل سنت و جماعت تمامی عالمان اختراع نمودان عزیز جہد فساد العالم فساد العالم کہ نہ در جنت تنہا نیروان و نہ در دوزخ بلکہ باہر دو طرف با جماعت کثیرہ روانہ بیشوان کہ آپ کا فرمان فارسی دے اندر جناب تو گوشت گزار کیتے آپ کا عقیدہ میرے موضوع ابتدا سامنے لگی ہے کیونکہ آپ کا پہلے سب سے پہلے پیر پٹھان اپنے ملفوظات یعنی حنین بیان شریف نال حنین گالی جو بیان کرنے کے بلا حنین بیان شریف نال حنین دا عقیدہ نسے آپ اپنی زمان شریف نال اپنا عقیدہ کیا بیان فرمین دے
کیا مذہب کیٹھے مسئلہ صحیح خود دس دیں بلا یہ میں جڑے شیطان دا کھریاں مولی ہے نا انہیں دا بھی سونا شیشہ چنگا کرا گیا جی آپ علم ظاہری ہدایت آستے شرط کہیں سبب ضرور ہے شرط نہیں سبب فرمایا جائے تلوار ہوں دیئے جے تلوار آوے دلیر دے ہاتھ تے دشمن دا گاٹا کہیں تے جے بزدل دے ہاتھ جاوے والا اپنا گاٹا کہیں بے شک اللہ فرمایا نفس شیطان دشمن جہینے دشمن دے خلاف علم دی تلوار شریعت دے علم دی تلوار ہاتھ آ گئی ہے بندہ دلیرے ہینے نال جنگ کر گئی تے فتح پا کے دشمن شیطان دے نفس دا سر سب چھوڑے تے جے بزدل دے نال نہیں لڑ سکیا تے والا ایہو علم دی تلوار نال نفس شیطان ہوندا کاٹا کاٹا اگو آپ نے اتھو مذہبی آپ نے سمجھنا ہے کیا ہے تے نال مولیاں شیطان دے کھریاں جڑیاں نوں نہیں سمجھنا ہے توجہ ہے فرمینے زیرا کے فرق و طرق باطلات غیر اہل سنت و جماعت تمامی عالمان اختراع فرمایا اہل سنت و جماعت مذہب تو علاوہ جتنے مذہب ہیں یہ شیطان کے کھری عالم کے پھر جہلے ان پڑھے نہیں کرتے مذہبی سمجھ گھنو جو سونے کا مذہب کیا ہے اہل سنت و جماعت بولو بولو متا کوئی سجے کھپے ہو مہدی کے گمراہ کرن کی کوشش کر رہے یا دربار کے قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے اہل سنت و جماعت کے مذہب کو ہٹاون کی کوشش کر رہے سمجھ گھنی ڈاکوئے میرے پیر کا مذہب پٹھان کا کیا ہے فرمایا اہل سنت و جماعت مزید وضاحت خود کرے اتفاق لال کڑی نال سوڑی کڑی رل گئی پتہ لگ گیا مذہب کیا ہے نال مسئلے پہ زیراج فرق طرق باطلہ بغیر اہل سنت و جماعت تمامی عالمان اختراع کردہ فرمایا اہل سنت و جماعت میں مذہب تو علاوہ جڑے جڑے رادو جے مذہب مسلک دینا بیٹھی آپ فرمیتے سارے عالمان کھڑے ہوئے یہ اوہے عالم جنہیں دے ہاتھ تلوار شریعت علم کی تیائی لیکن نفس شیطان نہ لڑن جو گے جوائنا بازی ہر بیٹھے والنفس شیطان دے بندے بن گئے نوے نوے مذہب کٹ بیٹھے جڑے پیر پٹھان دے قبلہ عالم کو شیطان دے جڑے طاقت مر ہوندن شیطان دے نفس دے گاٹے کپ باندن یہ ہمیشہ پاک محمد دے مذہب اہل سنت و جماعت دے قائم رہندن توجہ ہے اچھی بولو وقار پوری ملا تو ساکو یزید نہیں میں خدا ساکو حسین نہیں اینا مراد ٹکڑیل بھیٹھیلا جنہیں مالی میں بارے میرا پیر پٹھان وقت ہے بول بولے سناواں سبحان اللہ
یہ دیکھ سنا توجہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر ایسے دے تنخواہ واسطے قاضی بنن مولا بنن مسیح دا امام بنن دی مذمت پیر کرے دے ساڈا کیویں فرمیندے فرمیندے ہم فرمودن کہ عہدہ مسجد گرفتن و ملائیت مسجد برائے عہدہ الہی بدس ازیدور باید وارگر کسے برائے خدا خدمت مسجد کنت زردارین زبیان فرمیندے مسجد دا عہدہ گھنا مسجد دا ملا بنا ہی عہدہ بھی خاطر یہ بہت برا کام ایگنے دور ہونا چاہیے اگر کوئی مسجد دی اللہ واسطے خدمت کرے تو جہاں دی عزت پاوے سی سبحان اللہ اللہ دیا بندیا او جڑا ٹھڈ واسطے مزید لبھے دے او ترا لبھ نہیں مرویا وے کدی در کدی اوندا جے خدا واسطے مسجد ہوے جے مسجد دا طلبگار رب واسطے ہوے تے والا پیر پٹھان مانگو رب گودے وچ مسجد سے بنے ہوئے عدل ہے فقیران تیرا دربار بھی تھئی میرا مسجد والا دربار بھی تھئی سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق ناچیز نے تنخواہ دی خاطر مسجد نے شرک اللہ اجر ہمیشہ دین واسطے دیتے ہیں اللہ یہ جی کرم نوازی کی دیئے لوگ کو مسیحتے جو بندے نہیں لگتے جڑے ساکوئی ہیں ٹرتے پھرتے لاتے منتظر کھڑے ہوتے ہیں دنگال دے سنا ہوئے ہوں یہ داسے ڈیٹیل مولی جڑے ساکو یزیدی آکے وہ کنجرا یزید تو بد تر یہودی کتے دیا تریفہ کر ہاتھ میں دیا تو کھندے یزیدی ساکو آدھے کرے ایسا بھی تریف دیتی ہے لانتی ڈھٹیلا شرم صحیح اللہ اکبر و کبیرہ توجہ سبحان اللہ قربان بنیا آپ کا مذہب حق اہل سنت و جماعت میں چھوڑ سے پاسد والا آپ دے ملفوظات رکھوں قربان پہلی شہر سمجھ کیجئے آپ کا مذہب کیا ہے سنی بولوا مرے بول کیا سننا مذہب بھائی اہل سنت و جماعت ہون والا مزید تفصیل متن سجے کھپیو اہل سنت کھناوے تو سے دے اندر بھی کئی پائے ہند او والا کھن جوڑ سائیں دے ٹر گئے آپ دے نشان لٹ گئے پچھو یہ نہیں کوئی ہون نشانات دے تحفظ کرنا لے کہہ نہیں رہے چلو موقع بات ہے دعویٰ چیک کرو سالا انہیں دا نک بھنن کی خاطر میں ولا سعید فرمان سنے سا کیا عجیب فرمان ہے قربان جاواں ذرا بولو اچھی آواز نال نعرہ تکبیر نعرہ عجیب مسئلہ عجیب گانے ولی مرد ختم تھی گئی کیا کھینن ویندو اتھا میں پیر پٹھان دا فرمان کیا کھینن ویندے ہیں یہ جڑے دے دے وڈے دے بیٹھے منائے دی گال سارے سفر سفر تری دو وہ ہم فرمودن کے بادشاہی ہر دو جہاں حق تعالی دوستان خود را نصیب گردانی داست
ذرا اچھی بول سبحان اللہ میرے پیر پٹھان فرماتے سبحان اللہ پاک نے اپنے دوستوں کو اپنے سجنے والیوں کو دو جہان دی بادشاہی عطا فرمائی سبحان اللہ اللہ سے روئے صفحہ نمبر 3 دو تلاوے میرا نقب فرماتے بادشاہی ہر دو جہان حق تعالی دوستان خود را نصیب گردانی داس پروردگار نے رو جہان دی بادشاہی اپنے سجنے کو عطا فرمائی کوئی بھوکے وہ مرد مٹی مل گئے انہیں کو کیا مقدو دے کیا دے میرا اکھ والا پیر پٹھان فرمائے دے اوترا مرے جی میں ہاتھ خالی ہوں مگر اتنی بادشاہ باندے بیٹھے ہوں ای میں قبر جوی گئے تے اساس میں پوچھ اتھا بھی بادشاہ باندے بیٹھے دو جہاں میں بادشاہ شاہ نے کو عطا فرمائیے اگو آپ ایک قصہ بیان فرمائے چنانچہ نادر شاہ بادشاہ خراسانی برائے جاسوسی شخص را بطرف ہندوستان فرستاد چو آمرد در اجمیر شریف رسید از تصرف حضرت خواجہ معین الحق والدین رضی اللہ عنہ حیران شد کہ ایشاں عجب حکم دارند کہ نرخ تمامی اشیاء ہر روز عرض بیدارند و دیگر امور ملکی وارائے حاجات خود بالمواجہ دربار عرض میں نمائند وقت نزد شاہ مذکور باد رفت از احوالیاں پرسید جدیدہ بود باد گفت و گفت یکی از عجائبات ہندوستان است کہ گورے کہ بادشاہی میں کند و نیز آگے اور کے سفر میں نادر بادشاہ افغانستان کا نادر بادشاہ آپ سبحان اللہ آپ ہمیں نادر بادشاہ نے ایک جاسوس بھیجا توجہ ہے سبحان اللہ ایک جاسوس بھیجا ہندوستان کے اندر جاسوسی کر دکھا وہ آن دے حالات رکھے خواجہ اجمیری شہید دربار مال خواجہ اجمیری غریب نواز دے دربار مال جاسوسی کرنے گا ریا سٹھو سجیب حال مسلمان دے مسلمان جڑے ہندو ہم او بھی مانج دے کیا کریں گے شہید دربار دے کے کھڑو دے شہید دربار دے کے کھڑو دے قیمتاں چیزاں دیاں نرخ چیزاں دے وہ بھی سارے پیش ہر شاہ جو ملک دی حکومت کرنی اتھائی وانج دے پیش کرنی وہ بادشاہ کیا وہ جاسوس کیا سے واپس وانج دے فیوزی آنکھوں سے عجیب تصرف ایک بارے وہ کبر دوار اتنا تصرف بادشاہی ہوئی کبر پہ چل دیئے بیٹھا آپ چلے دے اتے بادشاہ لوگ آن کے ہوں گلے وہ فقیر دے خبر دربار دوتے پہلے آلے اجازت کتن والے وانی کام کرنے دے حجی یہ حال بیٹھے آپ پیر پٹھان فرمے دے یہ دو جہاں دی بادشاہی جڑی خواجہ اجمیری دی ہوں جاسوس نے جتھی ہے یہ بادشاہی حکمت عقیدہ نہ سمجھی یہ اللہ دی جتھی بادشاہی ہے معلوم ہویا میرے پیر پٹھان دا کیدائی اللہ والے تصرف بھی رکھ رہا طاقت بھی رکھ رہا رب ہی جہان دی بادشاہی دے جے ظاہری لکے اگلے جہان دی بادشاہی عطا فرمائے بولو 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 مذہب کی ثابت تھی گئی نہیں انہا مطلب دربار کو سمجھنا بیکار یہ صحیح عقیدہ نہیں بولو 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 اور میں اے دساواں
جو دشمنان صحابہ کے خلاف آپ کی ایسا کتھوں وراثت ہے بے شک رب نے والا بھالی مدد دیتا ہوں فرمائیے چلا پہنچی بولے اور سن میرے پیر دے فرمان اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حضرت علامہ سنا ہے سورہ قبلہ میں گزارش نمود کہ مولوی عثمان سکنا سنگھر در شہر جے پور تعلیم کسران مرد حکیم شیعہ مشتغل در جواب فرمودن عظیم امر خوف بسیار کہ صحبت بدکیشاں و ہم صحبتیاں تاثیر میں کنگ بھولا در پڑھ چشبان قربان وجاؤں ایک توجہ ہے ایک شخص دی سونا سنگھر شہر رہائشی ایک مولوی عثمان جے پور دا شہر جے پور میں گھر انڈیا ہے جے پور کے اندر ایک حکیم ہے صحابہ دا مخالف ہے ہوں دے بالا پڑھیں دے آپ نے فرمایا عظیم امر خوف بسیار است فرمایا ہی گار کیوں دے ای عمل تو ڈاڑھا ڈر پیا لگا مولوی پڑھیں دے بال دشمن صحابہ دے فرمایا بہو ڈر پیا لگ دے کہ صحبت بدکیشاں بہم صحبتیاں تاثیر میں کند بد مذہبیں دی صحبت رنگ لکھے دیئے اثر ضرور رکھ دیئے لہذا ڈر پیار کرے معلوم ہویا دشمن صحابہ دا شگرد بڑھنا دے جتھریا انہیں دے بالا دا استاد پڑھنا بھی سالے پیر پٹھان کو گوارا کہنے آستان علیہ توسع شریف آستان علیہ توسع شریف پیر و مرشد حضور خواجہ شفیع محمد لطفان شان صحابہ اکرام امیر معاویہ توجہ ہے فرمایا سنگت بس بس میری باندھے ہے بھاوے مولی کم خراب تھی میں سیسا کتار بڑا بیلا اچھا حوصلہ کر جی اگو سے جو لگو دے لوگ کیا گالی سنا میں یہ دے سارا کام ہے ہر پوی اگو تے میں سنے سن جو انگریزاں دا دور ہے سکھیں دا دور ہے دو دا دور ہے میرے پیر پٹھان دا انگریزاں دا بھی سکھیں دا تے صدقے وجہ قربان وجہ پیر تو روحیں دے خلاف بولن دے اندر اخیر کر چھوڑے مراد انگریزی چوہے مرفلا کے توجہ ہے اچھی بولنا ونیر یکروز حضرت قبلہ من غلام سرور خان خاکوانی را گفت
کہ شما چوبہ برادران خود سبب علاقہ نوکری در صحبت میران سندھ کشیان میں باشید باید کے پر حضر بودہ باشید و چوخان مذکور و دیگر افغانان از نوکری میران ترک کردہ از نوکری میران ترک کردہ بجہت زیارت بجہت زیارت بجہت زیارت باز در حضور پر نور شرف پائے بوسے آفتہ حضرت قبلہ شانہ فرمون و گرسدگی مرتن بے کے در صحبت مذہبان نعیم یافتہ کہ در چنی صحبت زوال کہ در چنی صحبت زوال ایمان باشد سبحان اللہ سبحان اللہ غلام سرور خان خاکوانی کوئی ہے افغان دے علاقے آتے سندھ دے گیر وہ مخالف صحابہ ہیں دشمن صحابہ آتے اے انہیں دے ملازم ہیں پتہ نہیں کڑے کڑے او دے آتے کون غلام سرور خان خاکوانی تو چھوٹ فارغ تھی دے نوکری تو واپس آئے نا تے سید مرید ہندی تو مل دے گئے افغان الونجہ جوہانے کے لیے اتلے پاتے بس آپ کو ملنا ہے آپ نے ہنے کو جڑے لفظ فرمائے وہ بولا بولو سبحان اللہ تھاپی کھانے میں تھاپی نہ مرے جو ہے بولو پہلے دے آپ نے انہیں کو فرمایا ہے وہ بچہ ہے جس لئے واپس آئے نا بلا زیادہ سے آئے توجہ ہے نوکری چھوڑ دے صحیح ہونا جو نسیہ جو پرہیز کرا ہے درہ ہے بد مردی نوکری ہے وہ جو کوئی چھوڑی دے واپس آئے چھوڑ دے واپس آئے نا میرے صحیح سونے کیا فرمائے بلا اے پیر چمیوں نے قدم بوسی کی تو حضرت قبلہ ایشان فرمود اور جملے سنوا پیر پٹھان دے وہ مرے غیرہ تعالیٰ جب بیٹھیں گے سنا ماں یہ لفظ سونے دے پانی نہ لکھا انہیں واسطے جڑے ہی پیر پٹھان نہ تعلق جی بگرسنگی مردن بے در صحبت بد مذہبان عیم یافتن فرمایا بکھنال مر مجنا چنے بد مذہبی دی صحبت دیا نعمتیں نہ پوا ہے بد مذہبی دی سنگت دیا نعمتیں دیتے موتر جا کرا ہے بکھے مر وجہ ہے یہ ہو چنچا گرسنگی مردن بے بکھ نال مرنا چنچا کہ در صحبت مد مذہبان نعیم یافتن میری سنگت نعمت پاون تو کہ در چنی صحبت زوال ایمان باشا فرمایا یہ جے صحبت بندے دا ایمان زیل نال سمجھا ہے ران گھین بان رشتے کاربان ہے یہ وہ سارا کچھ ہے جی یہ تو جتنا لیا خالی نوکری دی اجازت نہیں تے دیندے بندے دربار نہ مرا دو بھوکے مرو بھوکے چنگے ببلے دی بنے ہویا تھا مرنا اکے بلا بیٹھے ہیں حضرت مولانا مولوی محمد حیات دہلوی رحمہ اللہ آپ نے عرض کی تھی فوراً صحیح کہ بس یار مسلمان را فرنگیاں
از دین محمدی برگردانی از ایمان خارج کردند کہ ایشان دین مسیحا از جہت صحبت اختیار کردند نعوذ باللہ منہا مولوی محمد حیات دہلوی صاحب سیدی بارگاہ کے اندر بیٹھے ہیں انہیں عرض کی تھی سونا جناب دیگا حلدی تصدیق کریں جو ہیں عرض کی تھی سونا بہت سارے مسلمان انگریزاں نے محمد کریم کے دین کو پھیر کے عیسائی بنا کے انہیں بھی صحبت گئے انہیں بھی سکولے میں گئے انہیں بھی مدرسے انہیں بھی نوکری جو کی تھی عیسائی بن گئے مولانا محمد حیات دہلوی بیٹھے ہیں پیر پٹھان دی بارگاہ دے اندر پیر دشمنان صحابہ کے خلاف وہ قول فرمائی انہیں انگریز کے خلاف ایک جل سنائی جو سونا باقی سچ فرمے دو سنگت لانتی کا ضرور اثر ہوندے انگریز دی صحبت میں عیسائی بن بیٹھے نبی دین تو پھر گئے معلوم تھا قربان جاواں میرا پیر پٹھان سبق پڑھا گے بات مذہب دے بیڑے بھی نہ لگائے انگریزی کتے دے بیڑے بھی نہ لگائے ہمیں بھوکے مر وجہ ہے پہلے دیکھتے بیٹھے آتے کوئی میرا مرید آگل بڑھتی کوئی کچھ بڑھتی آپ سے کیا کروں زمانہ اوکھا ہے نوکری گھنی بم دیئے علاقہ پسماندہ ہے لہذا چار پیسے کمامنے چاہیے آپ پہلے فرما گئے انا مرادہ بھوکا مر چلنے پر نبی دین کا سودا نہ کری بے غیرت نہ بنی بد مذہبی صحبت نہ لگی بد مذہبی غلام نہ بنی اتنا تلے لگی انہیں مانتے تو دور روی تیرے پیر پٹھان تے گسا گوئی ہو سبق پڑھا سبحان اللہ کیا کھوئے ہو جگال حضور میاں عارف کھڑی دی زبان سنا لیا عارف کھڑی فرمائے ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ او میاں محمد بخش صاحب کشمیر دا رومی آپ فرمائے سبحان اللہ دھیاں ویچ کے عزتاں ویچ کے ایشا کر دے ایشا کر دے کی انہونی ہوئی اس کارج کے ایشا کر دے کی انہونی ہوئی کنجر ذات انہاں دی یارو غیرت جناں دی موئی او کنجر ذات انہاں دی یارو غیرت جناں دی موئی تکبیر نعرہ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب بھائی مان کے لانتی بنے وزارتاں بھی لب ویندے عہدے بھی لب ویندے گڈیاں بھی لب ویندے کوٹھیاں بھی لب ویندے مال بھی لب ویندے پر سارے بزرگ فرمیندے نے اسلام فرمیندے ہی کنے کتا چنگی یہ یسور کرسی سے بیٹھا ہوئے روڑی دا کتا ہی کنے چنگا سمجھی بے شک سبحان اللہ قبول مرے دیکھو میرے لال کامر لگ دی بھی اسی راہ مرے دا
اساں بھی ترقی دا راہ دے دے آسے وچوں ڈھلدے ٹردے پیندے میں آسے وچوں پچھوں مرتے میں آسے یہ کیا کر سے لیکن سامنے میرا کام ہے کوئی بچاوے نہ بچاوے بول دی مرے اور نالی تھا سنے گا یہ کیوں بندے بےمان بندے بن گئے ہر شے برباد کروا رہے ہیں مال دنیا دے خاطر ادھر دیکھ تے پیر پٹھان فرمے دے سبا کے الٹے تھی کروں سبا کے الٹے تھی گال سمجھائے ہوں سناوا سارا پیر پٹھان فرمے دے فرمے دے دنیا چھوڑنی ایدی طلب چھوڑنی اللہ رسول دی رکھری اے نبیاں دے ولیاں دی سنی فرمے دے شان کیا مل رہی ہے سناؤ اچھی بول بڑی عجیب گال کی قصہ بیان فرمائے نے ابراہیم ادھم سے سبحان اللہ آ جاتا ہے اس میں سناوا چلو آپ کرنی دے آپ نے قصہ دے سن کے مسلمان طرح کہیں نا سارا پیر پٹھان لکھ دے پر وہ بعد جانے چلے پہلے سنا کے نا قصہ ابراہیم ادھم سے دنیا چھوڑ سنا آپ فرمائے دیں حضرت ابراہیم ادھم سونا بادشاہی چھوڑ کے اللہ اللہ کریں دے رہاں ایک رات ایک علاقے کی مسجد سے جوان سنتے رات ایشان مال پڑھ کے سوگے توجہ اگلے مسجد کا کوڑا مارنا چلے گئے رات شہید کو قضاء حاجت کی اوڑ وئی پیشاب پخانے کی ضرورت صحیح ہے سبحان اللہ یہ ڈولے ہاتھ مارے میں دروازے بند پریشان شفید کپڑا کھولے محراب بہد پخانہ جا کی ولیٹ رکھ چھوڑے مجبوری دی حالت کچھ جو گے نا شرعی نہیں اجازت سویر تھی مسجد علی آگے جڑے دروازہ کھولے دروازہ کھلتا گئے ہر کوئی حیران تھی کھڑے ہوئے خوشبو اج کہیں آج تک ہے دی خوشبو کہیں سے سکھی یہ خوشبو اج کہیں پیا اے دے خوشبو نظر نہیں آیا محراب بند چھوڑے کپڑے دے ولیٹی شے کھلے تے ہلے خوشبو کستورے دے پر تو وقت حیران پریشان تھی فوراً باہر جا گئے بادشاہ کا خبر پہنچی ہے ایک نمی خوشبو علاقے جائیے بادشاہ آکھا وہ چھوڑا حصہ میں پورے ہو چاہت اپنے تاج ترکھو بنہیں بادشاہ میں کو پتہ لگا جی میں علاقے دے بادشاہ میں کو پتہ لگ دے گے تھوڑا کھین دے پیسے دے کھین دے سر سے رکھیں دے پیر پٹھان فرمے دے جڑے پتہ لگا حضرت سید ابراہیم ادھم کو ای گال کہتے عجیب مسئلہ بن گیا میں تے ایک ہی تحیید بن گیا اللہ سے الہام فرمایا خبرہ نہیں تے ساری خاطر بادشاہی دنیا کو ٹھوکر ماری ہے اساج تیرے خون
خوشبودار کرتے بادشاہ دے تاج بناوے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء، مقام اولیاء، شان صوفیاء، سبحان اللہ۔ مسلمانوں اگر پیر آنکھوں تو پیر پٹھان دی فارسی دی عبارت پڑھنا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، مہربانی ہے نواز شاہ، ابو جہل برادری کا پتہ بھی لگ گیا بسم اللہ جی ہاں۔ جڑے کل ٹریاں بس ایک کتاب کو رکھ دیں، میرے خیال ہے جب میں ایک قصہ پڑھے دو سے رہ گئے بات کریں زندگی رہی توجہ ہے ذرا بولتے صحیح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ تکبیر، ابراہیم ادہم بلخی مقدس سسلو شبی در مسجد مسافر بودند صاحب مسجد دروازہ مستا رفت شیخ قدس سسلو درا شب حاجت بشریہ گشت برخواستہ مسجد گنبان ایدند کشادہ شد لاچار گردینہ در گوش ہے مسجد در پارا کرپاس حاجت را تفتر در تاق مسجد ریادن السما صاحب مسجد آمد در مسجد در کشاد شیخ المسجد بیرون لفت جو نمازیان برای ادایا نماز در مسجد آمدن مسجد را پرد خوشبو فائقان مشک و عطر یافیان وعال متولی کرشیدن گئی خوشبو یا جبل کجاز گفت برا خبر نیست تو در چاک مسجد دیدن رضا برداشتر شمیشن و گفتن کے معنی دی خوشبو یافتن خواہد شد وہی خبر در تمام شہر پراگندہ گشت و پادشاہان اکریم را عظیمان اطلاع شد طلب نمود و ترنا و درے و در تاج برسر نہاد و بعد طرف شان ہفت کشور ہدیہ فرستاد ہما پسند کردہ در سر نہاد بس حق تعالی بسوء حضرت شیخ ابراہیم قدسن اللہ تعالی بسبح لقرس الہام فرستاد کہ ترا سبب ترک دنیای قدر رتبہ دادے کہ عذرہ ترا تمامی بادشاہان دنیا در سر بیدار بولو بولو سبحان اللہ، بولو 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 سبحان اللہ، صدقہ یہ فارسی سمجھ جنہا میرے میں ٹاپ ٹاپ کرنا لگے ہوا کہ فارسی بڑی تربت سارے دل بھاؤں کے ہمارا کچھ نہ کچھ اپنا علم ادھر ہی کھاوے اللہ اکبر کبیرہ دوستا آپ فرمیدر بھائی ابراہیم ادھم دلک بادشاہ ستہ شائیاں بادشاہ آپ دا گھوم سر تک گھوم شریف آکھا کہیں کو پھالک سیو آکھ سکتا ہوں سا شریف جسے آکھ سکتا دیاری گھوم شریف اور خدا دا پوکی یہ جنہ شریف نہ ہے جو رب بادشاہ دیتا جت رکھے دیکھو بادشاہ اتنے ٹنٹی ادنی بہاننے دے دیکھو ٹنٹی کھانے بہاننے دے ان کو دے گھوم رکھی کھنے میں سیر سے نام مرادا معلوم کیا جنا ہوتا بن گے نا ان کو ایک شرافت مل گئے جو ہر نسبت علی شہر شریف تھی دے دی بولے دے وہ مسلمان بادشاہ یہاں چھوڑیں گھو بادشاہ سے تے چاہنا ہی میں تے ہون جگن دے شکل لین
اولاداں مانگ دے تو بادشاہ سے خون ملے نہیں اگلے خون نہیں دے نکل 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 ہر کوئی عزت دے گا ہے بھائی مونج نہیں کٹی پئی بھائی گٹے لاتی ہے ایمان نال دست سے جتھا ونجو ولایت دے دعوے رکھے وچن بلا کئی گنجے کنے کئی پیٹی کنے کئی کیرے کنے کئی کیرے کنے ہیں کوئی پریشان انسان کنے کوئی کیڑے خان کنے ہیں وان والا آدن ہے تھی ٹکٹ دے سو وہ آدن ہاں بغیر دی اساں پہلے ملنے بیٹھے ہیں لیکن تیرے اندر تھوڑا جا جن فرق لگ دے جڑے پورا دلہ تھی اسے مل ٹکٹ دے جتنا بھی ہاں سمجھ یہ نہیں کہنا بولتے سنگھیں اور دیکھ ہوئی میرا پیر پٹھان دی دلیری سونا ہے دلیری سونا سونے سے اپنے زبان شریف میں اپنے ایک قصہ بیان فرمائے نے فرمائے قبلہ عالم دے دربار زیارت آستے دور پیو سے دو بندے حاضر ایک مہینہ لیا ہے نارو والی شریف تو تھی دے سید شبدے دے سدھا کرم کرم وہ کرم کرم شاہ سے ایڈو تشریف فرمائے ایڈو تشریف فرمائے جعفر شاہ زبستر جعفر کرم پور بیاری داری وہ آج میں پڑھے جو کرم پور آپ تشریف کے اتھاؤں لاکھ لے والا میرے ہنسان سگوں ٹاپ دے سدھا چشتی شریف کو دریا توجہ ہے آپ فرمائیں اساں کنے تھوڑے جے چاولا سفر کریں کرم پر پہنچے تیمور شاہ نعرہ تکبیر قلعہ دراور دوتے حملہ کیتا محاصرہ کیتا ہوئی حالات مو خراب جیسے کرم پر پہنچے اسا دوہا سکھا نے پکڑ کیتا انہیں آکھے جسوس رات کڈو نے ہوندے کڈو کھوتے دے لیڈو دا بھانا ہے بھریالی پین اندر سا کو ٹھاکڑی دونے بارش زور دی تھی پلید پانی کمرے میں بھری جیا اصل ساری رات پلید پانی کھڑ پہ گزارے مٹھ چاولا دی ہے وہ بھی پس پس کس کس فرمائے جڑے سویر تھے سکھے دی فوج دا جمعدار دروازہ کھول دے اپنے فوجی سکھے گوا دے نہ مرادو تو کو شرم نہیں ہے یہ چہرے تو کو جاسوس لگ سبحان اللہ وہ صحیح لکھ لے سکھ انہیں جمعدار نے آکھیا اپنی لاہوری زبان یہ صحیح لوگ یعنی فقیر سکھ کھڑا ہے فقیر چھوڑ دو تو جمعدار پوچھ دے دس دے صحیح او جڑا تیمور دے بارے فوج دا کیا حال ہے تے سکھاں دی فوج دا کیا حال ہے دس دے صحیح سکھاں دی فوج دے بارے کیا خیال ہے سبحان اللہ آپ فرمائیں میں دسا کیا خیال ہے وہ کہتا فرمائے نے 5000 فوج ہوئے سپاہ سالار میں ہوں پورے لاہور کو سکھے کرے پاک کر چھڑے سوڑے سوڑے ساری رات وہ مارکا ساری رات بکھے بکھے تھی سے وہ بھی کڈو دے بھانے دے اندر پلیت پانی ہے میرا پیر پٹھان رات گزار چھوڑیے سویرے آپ آدھے وڈیرہ چھوڑے باپے
بلا میں بھول گیا ہوں کہ اٹھا بھی نہیں کیوں بھی نہیں کئی چیزیں نہیں تو ہونے کو ایک نام مرادو دیکھو جیسے یہ فقیر ہے بھلا جاسوس ہے راؤ تو پہ پوچھ دے تو جاسوسانی سیکھے بھی فوج میں مارے دس دے صحیح فرمائے کیا درسا 5000 فوج میرے ہاتھ چڑھ بنے تو میں بڑا بڑا فوج تو جس پورے لاہور اور سکھاں کو سکھاں گنے پاک نہ کر سکتا دے والا بڑا سے وہ تو خدمت بھی کریں دا پہ سنے دا بھی تے رات دکھ بھی عید ٹھیکھنے سکھے گنے گال جو سکھی آ گئی ہے تے مسلمانہ دی غیرت دی گال گئی اور میرے پیرے نہیں تھا کوئی بغیرت میرے پیر پٹھان دا برے اٹھے نہیں کہیں دوڑے نہ میرے پیر پر کوئی دولت نہیں پٹھان دا ہوئے غیرت مند ہوں دے کہ بلا ہو گئے پیر کھا دا دار نہیں پرواہ نہیں کسی مطر پھاسا چلا بھلا اگو کے ہمیشہ واسطے اندر ہی کہ یہ سخت سزائی چل کرے کھ دا ڈر نہیں کی ہتھوں سچ منہ دے جا فرمائے نے میں کھڑا کرا پوچھتی میں مسلمان دا پوترا میں کوئی تلا جنہا تیادی تنخواہ ہوتے انگریز لگو سلوٹ ہوئے انگریزی تنہارے والا سلوٹ مرے دیتے دیتا پچھو میں کوئی حکومت میں طاقت مل بجے میں شیخ لاہور جو بھجا دے چھوڑے اور میں ٹھیک ٹھیلا نہ مرادا کھا گئی قسم ساز کر کے ادھا اپنا کاک بچائی اللہ اکبر اللہ للکار ہے ہر ایک منٹ جایا کرے جتھا انگریز کی نوکری مل میں اتھا ترقی آ گیا اور دل بھی مری مہوں کھا پر سارے قلندر اقبال فرمائے یہ جگہ جگہ نک کبیل ہے فرمائے تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوم کا ضمیر بدل گئے ضمیر ہی بدل گئے ابراہیم سائیمہ پیدا آج بھی کر ابراہیم سائیمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا آگے ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے
پھر کسی کا امتحان مقصود ہے مجاہد اہل سنت انصر چشتی صاحب زندہ باد مجاہد اہل سنت انصر چشتی صاحب زندہ باد بولو اچھی برو آپ کچھ دن آپ فرمین دیں الصحبت دنیا دوران کوئی لفظ غور ہوئے مرو میرے کو پتہ ہے کہ سبھی پہاڑ دا اتلا پاسا لفظ ہو میرے اشارہ سمجھے کیونکہ قوم بکھی بوکری ہے میرا بغیر رکھی میں جو بکھا بوکری ہے میرا غیرت مندوں گھر اچھاچ میرا وسطہ بھی رکھ جائے کیوں جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مال تونگری اصل دل دی تونگری یعنی رجا ہوا ہے جہاں دل رجا ہے فرمایا جہاں دل بکھا ہے بھاوے کائنات جو مل وجل بلا بھی بکھا ہے آپ فرمائیں دیں وہ پیر پٹھان فرمائیں دیں میں نہیں بھی آتا یہ اللہ نے بنائے نال فرمائیں دیں آج صحبت دنیا داران اگلے لفظ سے غور ہو گئے وَمُعَامَلَائے سرکاری دور باید فرمائیں دیں دنیا داریں دی صحبت کہ سرکاری نوکریوں تو دور رہنا چاہیے وہ توجہ ہے سبحان اللہ میں گال سنو میں گال کرندہ گئی ہاں آپ کی زبان شریف نال سنا مد چاس پئی اوسی بولو 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 سبحان اللہ توجہ ہے دوستو سبحان اللہ آپ نال لکھئے نے وہ مارکا فرمیدن اگر قری زمان اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض موجود ہوتے مخلوق ای زمان را کافر گفتن دے از آن کے مردمان ای زمان مطابعت شریعت از دست دادا و مخلوق ای زمان ایشان را دیوانہ گفتند زیرا کہ اخلاق و افعال ایشان موجب شریعت بودند و از غرض نفس فارغ فرمیندے اگر صحابہ نبی دے ہون ہوئے نا تو مخلوق کو آکھنائے کافر تھی کیوں جو یہ شریعت چھوڑی بیٹھے تو فرمایا یہ زمانے دے مخلوق ہے یہ صحابہ کو آکھنائے یہ دیوانے دے پاگل جو انہیں دا ہر کام عادت نبی دے شریعت دی ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ یہ دا مطلب ہے گال سمجھائے وہ مالکہ ایک محرم شریف سے حوالے نہ گال کرام محرم شریف سے حوالے یہ جڑا ہونا والا منظر عید ہے انہوں نے بڑی مناسب سناما نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق حضرت خواجہ غلام فرید سرکار اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید دوستا محرم کا مہینہ چڑھ دے تو اسا منہ چپڑیں دے امام حسین کو رنگ
ہن ذرا گال میرے پیر پٹھان دی سنا ہے بلا کہ نہیں دا اے اپنے مرشد قبلہ عالم دی پہ کریں دے سبحان اللہ اور ساڈا یہ مذہب جڑا سارے بزرگ آندا ہے اساں یہ زمانے میں بنے دے مطلب تو کئی خیال ہے شرع رسول کو کٹ کر دشمن بن کے بیٹھے اللہ اکبر کبیرہ یہ جناب حضرت قبلہ عالم نور محمد مہروی سرکار صفحہ نمبر 14 ونیر میں فرمودن کے درم والے شب ماہ محرم وآغاز سیزدہم صدے ہجری المقدس بود شیخ من حضرت قبلہ عالم مہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحد مرموم شدند کہ ہر گلستان یک لقمہ تنابل نفرمودند کسے عرض داشت کرد کہ مجھے بے جنجی اندوہ چیست در جواب فرمودند کہ امشب آغاز سن سیزدہم صدی شداست دری زمان بسیار حوادث والقرقبات لخواہند شد و اکثر مردمان خوار و حلال شون سبحان اللہ محرم دی پہلی چڑھی اس وقت پتہ اسلام دا مہینہ محرم پہلا تے سال محرم تو شروع تھی دے ہی سانگے ہر سال جڑے محرم چڑھ دے تو ساندے دے ہو سو سال دا پہلا ہی کی میں خوشنال منے دے یہ جڑا انگریزی سال چڑھ دینے والا انہیں ہیپی نیو ایئر اس میں تو ہو جاؤ بیٹا کا تو میرا بیاہ ہے استاد شاگردی کو جائے چل جائے انگریزی کا پتہ ہاں ہیپی نیو ایئر اور نام مراد انگریز کا گھوم کھامنے کا پوچھے وہ ہیپی نیو ایئر انہوں پتہ ہے سال انگریزی سال کنے مہینے شروع تھی دے وہ جنوری جڑے ہوندے بلا وہ پیچھے ساری رات جاگ جو گھوم کھاندن کھامنا ہوندے ہاں جی خوب کھاندن ساری رات مٹھلا دے ساری بلا یہ خوش مراد باندر جتے آجرے باندر لگ میں لگا گولی دے مداری بلا وہ جیو نچاوے خوش تھی وہ پہ جو گال سنا ہے وہ مسلمان سالہ مہینہ کیڑا ہے ہی مہینے بجنے میں چلے ہی شروع ہے چھوے جو سال شروع پر تھی دے نمہ سال چڑھتا پہ تھے ہی پی آئی گیا ہیپی کیا ہیپی دا مانا گیا خوشی یعنی نمہ سال سے خوشی ایمیں اچھا کریں محرم میں مہینے چڑھتی دیئے نا انگریز کے پوتر جاتے ہیں ابا جان شکر ابا جان آمین بس سال جو چڑھا 13ویں صدی اساں بیٹھے ہیں 15ویں 13ویں صدی چڑھی قبلہ عالم پیر پٹھان فرمائے قبلہ عالم چشتی 13ویں صدی دا پہلا مہینہ محرم دا چڑھا
آپ انتہائی غم زدہ تھی کھاون پیون چھوڑ بحد مغموم شدن اس حد تک مغموم ہو گئے کہ ہرگز از طعام یک لقمہ تناول نہ فرمودن ایک لقمہ بھی کھانے دا نہ کھانا کسی عرض داشت کرد حضور اتنا غم اور متن سمجھے جو کربلا کا جینے غم اساں بیٹھے منے دے ہیں محرم چڑھ دے یہ اوہو ہے نا 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 میرے پیر دائی نے گالی گالی متر لکھیں جی اساں غم کرنا لے کین سے غم منا منا لے کین سے یہ بات لمبا ہے موضوع ہے میرا پیر کیوں غم کر دے قبلہ عالم کھانا چھوڑ دے تو اکا خود وجہ تیرا پیر پٹھان پہلے کرے میڈیال کوئی باک نہ کرے جیڑا میرے بارے کو حال کرنے لگے کھلا گھوندا بھریا بٹھار تے پائی کنجھارا تے سانس کوئی پیر پٹھان دا چھڑا گے تے بھوکا دی پانی نیوی چاہ چاہ دے ایہو چشتی غریب تے بادشاہ بنا دے میں مسکین کی خاطر ہر ایک روڑی کھائے اچھے پاسے چاہتے کو بچہ لگے کھلے کی لیکن آپ لکھنے پہل عرض کی تھی حضور اتنا کم رکھ منائی بیٹھو کیری شاید ہے فرمائے تیرویں صدی چڑھتی پئی تیرویں صدی چڑھتی پئی یہ بہو فتنے گمراہ مسلمانے دے تباہی دا مہینے کی صدیے ای واسطہ میں کو دکھ مار دیتے معلوم ہویا سادہ قبلہ علم تے پیر پٹھان محرم وچ پچھلے دکھ یاد کرن والے کہنی ہر دور وچ اپنے نبی دے دین کو دکھ دین دا دکھ یاد کر کے رومن والے اساں وی ایہو دے رہ گئے ہیں کہ نا مرادا اے پچھلے دا دکھ مناون اے سنی دا کم نہیں امام حسین کو بھی غم دین کا ہے سنی کو بھی غم دین کا ہے نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت 13ویں صدی فرمایا چڑھتی پئی محرم دی پہلی تاریخ لگا مسلمانہ دے فتنے کو ود ویسے دین ایمان تبایا مسلمان ہلاک تھی سے ایک کو بیٹھا رونا روٹی چھوڑی چھوڑی تے جو پیر بلے شاہ دا ساتھی پیر وارث شاہ کا پوچھیں تو بھی 13ویں صدی جائیں فقیر کو ایک سے وہ مسلمانے میں تباہ قرون دے جڑا مکار ایک سے وہ کربلا کو بیٹھا رو بڑا پوی جڑے اپنا پین بیتی بیٹھی حسین تے کو بیٹھے رو تو حسین کو بیٹھا رو صدقے سیاں وہ بڑا پوی اوکھا اللہ تو تھیا بیٹھی وہ غیرت والے ہن اللہ تھی دے ہتھوں غیرت والے کو بیٹھا رو پیر وارث شاہ فرماندے 13ویں صدی دا دور پھریا اٹھ گئی جہاں مہر میاں دھیاں پیا تو منہ منگڑی رنا مردہ تو گیاں ویرنیاں گڈی رنگا پتر دلیر بڑیا
گلا پرے وچ کرنا میاں وارث شاہ ہن توڑ گدڑا دے تے نیوی پا کے لڑن دے شیر میاں سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر بول میرے ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان اولیاء فکر چشت اہل بہشت سبحان اللہ آپ کو ملک اللہ شریف کافی آنے اتنا سنائیں انہیں موتیے دے صدقے اللہ پاک ساری بخشش فرماوے ساری خیر آخر دعوان